کسی کو حق نہیں ہے. چنانچہ آپ دیکھتے ہیں فلسفے نکاح کے اندر اندرازی منکم کے تحت ایک عورت نکاح کے لیے جب اپنے آپ کو پیش کرتی ہے، پرستاو رکھتی ہے، جب مرد اس کو سویکار کرتا ہے، اگر مرد یہ کہے کہ آج سے میں تمہارا شوہر ہوں تو اتنے جوتے کھائے گا کہ طبیعت ہری ہو جائے گی. جب تک عورت یہ تیار نہ ہو اس کے لیے کہ میں اس نکاح کے لیے راضی ہوں، اور اس وقت تک اس کا نکاح نہیں ہو سکتا، اس کا باپ بھی نہیں کرا سکتا. یہ قرآن مجید کی دین ہے. پھر قرآن مجید نے یہ بھی کہا اور خوب کہا کہ عورتوں کو حق وراثت کے اندر، اور جس دن پیدا ہوئی وہ اسی دن سے وہ اپنے والدین کی وراثت کے اندر شریک ہوئی. کیا دنیا میں کوئی قانون ہے ایسا پرسنل لا دنیا کے اندر پایا جاتا؟ جس دن اس کا نکاح ہوا مہر کی مالکہ اسی چھڑ بن گئی، وہ اسی سیکنڈ کے اندر بن گئی، اسی لمحے بن گئی وہ. اور جس دن اس کا نکاح ہوا اسی دن اپنے شوہر کی وراثت میں وہ شریک ہو گئی، اور اس کو اولاد پیدا ہوئی، اور خدا نے اگر اس کو ٹاٹا برلا بھی بنا دیا تو اپنی اولاد کے ورثے میں بھی شریک ہے. فقہ کا مسئلہ سامنے رکھتے ہوئے پوری جرات کے ساتھ عرض کرتا ہوں، یہاں علماء بھی بیٹھے ہوئے ہیں کہ ہماری فقہ کے اندر بہن بھائی کی وارث نہیں ہوتی، لیکن ایک میت ایسی ہے جس کا ذکر قرآن مجید میں 2 جگہ سورہ نساء کے اندر آیا ہے. وہ آیت بھی پڑھ کے سناتا ہوں. ویسے لوگ کیا کہتے ہیں قرآن مجید میں ہے، کہاں ہے تو معلوم نہیں اس کو. ایسا نہیں ہونا چاہیے. قرآن مجید میں کیا ہے، اس کا متن کیا ہے، متن معلوم ہو. فرمایا ان امرؤ ہلک لیس لہ ولد ولہ اخت فلہا النصف وما ترک. فرمایا کوئی میت ایسی ہو کہ جس کے ماں باپ نہ ہو اور یا اولاد نہ ہو، دونوں میں سے جو بھی صورت ہے، دونوں صورتیں ہوں، اور ایک بہن ہو، ترکے میں آدھا حصہ مل جائے گا. کروڑوں روپے کی بھی جائیداد ہو سکتی. تو دنیا انسانیت میں عورت کو یہ یوگدان دیا، تاجروں کو یہ یوگدان. اور ایک اور دل کو چھوتی ہوئی بات کہوں، قرآن مجید نے کہا اور خوب فرمایا کہ ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها اربعۃ حرم ذلک الدین القیم. فرمایا مہینوں کی گنتی اللہ کے نزدیک سال کی 12 ہے. اب کسی بدھو صفت آدمی کو یہ لگے کہ یہ کیا قرآن مجید نے کہہ دیا، مہینے کی گنتی تو 12 ہی ہے، 12 مہینے کے سال ہوتا ہے نا، کہ 14 مہینے کا سال ہوتا. لیکن تاریخ نہیں معلوم ان کو دنیا کا بگاڑ نہیں معلوم. قرآن کی دین ہے کہ 12 مہینے کا سال اس نے مقرر کیا. فرمایا یوم خلق السماوات والارض منها اربعۃ حرم. مہینے کی گنتی سال کی 12 ہے، اس میں 4 مہینے محترم. حدیث میں آیا ذی قعدہ، ذی الحجہ، محرم اور رجب. یہ 4 مہینوں میں باپ کے قاتل کو بھی نہیں مار سکتے، کسی مشرک سے بھی لڑائی میں حصہ نہیں لے سکتے، صلح اور شانتی کے ساتھ رہیں گے. حج کے قافلے بڑے افسوس کے ساتھ کہتا ہوں، ایران عراق جنگ جب شروع ہوئی، میں دلی میں تھا. مفتی عتیق الرحمان صاحب عثمانی رحمۃ اللہ علیہ جو میرے استاد رہے، حضرت کے یہاں ٹھہرا ہوا تھا. میں نے کہا حضرت میں تو قرآن مجید آپ سے سیکھا ہے، میں نے قرآن مجید میں پڑھا ہے کہ ان مہینوں میں جنگ حرام ہے، اور یہ عراق ایران جنگ جو ہے عین ذی الحجہ کے مہینے کے اندر چالو ہے، ذی قعدہ اور ذی الحجہ. حضرت نے اس وقت دونوں سلطنتوں کو تار دیا کہ ان کو کیا ہوا. کہنے لگے پارک صاحب آپ نے تو خوب نکالا قرآن مجید سے تفسیری کا، قرآن مجید میں ہے یہ ان 4 مہینوں میں جنگ بند ہو. سلام ہو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ ان مہینوں میں چاند کو دیکھنا اور اس کا فکس کر لینا کہ مہینہ نکل گیا ہے کہ نہیں نکل گیا. اور پورے صحابہ کو تاکید کی جاتی تھی کہ ذرا بھی اس کے اندر کوئی ڈھیل نہ رکھیں، اور کسی مشرک کے اوپر بھی ہاتھ نہیں اٹھایا جائے گا. یہ شریعت ایمانی ہے، یہ قرآن مجید کا پیغام ہے. تو میں اس میں جو بتا رہا ہوں کہ 12 مہینے کا سال ہے، آپ میں سے بھی بہت سو کو تعجب ہوگا کہ 12 مہینے کا سال کیا؟ 12 مہینے کا سال نہیں، سال 10 مہینے کا بھی ہوتا ہے، 14 مہینے کا بھی ہوتا ہے. بیاج سے پیسے دیا سال بھر کے لیے تو 10 مہینے کا سال سمجھے اب آپ، اور نوکری رکھا تو 14. میرے والد صاحب کو میں جب چھوٹا تھا تو بہت ہوشیار تھے ماشاءاللہ، اور بہت ہی ذہین تھے. نوکری نہیں ملی، کوکن گئے نوکری نہیں ملی، بمبئی گئے نوکری نہیں ملے، ناگپور آ گئے نوکری ملی. نوکری کی نوند ہوتی ہے، نوند یعنی طے ہوتا ہے نوکری کہ سال بھر کے لیے. تو سال کتنے مہینے کا؟ 14 مہینے. مجھے اسی وقت کھٹکا کہ 12 مہینے کا سال ہوتا ہے، 14 میں نہیں. نوکر رکھا اس لیے 14 مہینے کا سال ہے، بیاج سے پیسہ دیا تو 10 مہینے کا سال. یہ دھاندلی چل رہی تھی. فرمایا کہ انما النسیء زیادۃ فی الکفر. انکاری لوگوں کی یہ زیادتی ہے کہ مہینوں کو وہ آگے پیچھے کرتے رہتے ہیں. قرآن آیا اور انسانی دنیا کو کہ بھئی 20 سال کا پٹا مکان کے لیے، 2 سال کے لیے کھیت دیا جا رہا ہے، 10 سال کے لیے رقمیں بغیر بیاج سے دی جا رہی، تو سال کیسا ہوگا؟ 10 مہینے کا ہوگا، 12 مہینے کا ہوگا. سلام ہو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا کتاب لائی. اور یہ جو آیت میں نے پڑھی ہے کہ ولا رتبی ہوں ولا یابسین الا فی کتاب مبین، اس کو سامنے رکھتے ہوئے آپ سوچئے کہ کتنے مسائل زندگی کے ایسے ہیں کہ جس کو ہم قرآن مجید سے استنباط کر سکتے ہیں. آج دنیا انسانیت پیاسی ہے. دیکھتے نہیں آپ اپنی بنائی ہوئی صورتوں کے سامنے جھکتا ہے. آپ بھی وفات پائے بزرگوں کے سامنے سر ٹیکتے ہیں.
سجدے کرتے ہیں. قرآن نے کہا اور خوب کہا یہ پیشانی اللہ کے سوا کسی کے سامنے جھک نہیں سکتی. انسانوں کے سامنے یہ ڈکلیریشن، یہ گھوشنا پتر اور یہ دعوت دے دی جائے کہ ان المساجد للہ فلا تدعوا مع اللہ احدا، سجدے کے سارے حقوق صرف اس اللہ کے لیے. فرمایا رسول اللہ نے کہ کسی کو بھی اجازت نہیں دوں گا میں کہ کسی غیر اللہ کے سامنے ماتھا ٹیکے. وہ سجدے کے سارے حقوق اللہ کے لیے، ایک اللہ کی بندگی کے سوا کوئی گنجائش نہیں چھوڑی. یہ انسانیت کے لیے ایسا گھٹک ہے دین اور ایمان، اور قرآن مجید ایسی زبردست قوت ہے اور اس میں ایسا پیغام ہے کہ جس میں انسانیت جو ہے اپنا ماتھا کسی غیر کے سامنے نہیں ٹیک سکتی. میرے دوستوں میرا وقت ختم ہو گیا اور بہت کہا انہوں نے کہ 5 منٹ ہیں، 5 منٹ میں میں 3 لوں گا، 2 آپ کو ہدیہ کر دوں گا، اس لیے کہ میرے پاس دینے کے لیے کچھ نہیں ہے. لیکن میں دعا کروں گا آپ کے لیے کہ آپ نے میری تیکھی اور کچھ سخت باتیں بھی سنی. میں آپ سے اپیل کرتے ہوئے چند منٹوں میں رخصت ہو جاؤں گا کہ قرآن مجید کو معنی کے ساتھ پڑھیے. 550 سے کچھ اوپر رکوع ہیں، گنتی مجھے یاد نہیں رہی. روزانہ اگر ایک رکوع بھی معنی کے ساتھ ترجمے کے ساتھ پڑھا جائے گا. آج ایک صاحب ملنے کے لیے آدمی کا قرآن شریف کتنا پڑھتے ہیں؟ کہنے پاؤ پارا پڑھتا ہوں. معنی سے پڑھتے بولے معنی سے نہیں پڑھتے. میں نے کہا بھائی تلاوت کا ثواب تو ملے گا اس میں، لیکن قرآن مجید معنی سے پڑھو گے جب معلوم ہوگا نا. اب یہ جتنی میں نے آیتیں آپ کے سامنے پڑھی، مجھے ایک موٹا اندازے سے خیال ہوتا ہے، گمان ہوتا ہے کہ کوئی 50 سے اوپر آیتیں میں نے پڑھی ہوگی. اس کے معنی اگر میں بیان نہیں کرتا تو آپ اس کو سمجھ کیسے سکتے ہیں؟ میرے دوستوں تھوڑی دیر میں آپ سے ودا ہو جاؤں گا اور شاید کچھ اور پروگرام ہوگا تو یہ ذمہ داری بتائیں گے کہ میرا اصل مقصد آپ کے سامنے حاضر ہونے کا یہ ہے کہ انسانی دنیا کے نام قرآن مجید کی جو دین ہے اس کو آپ قرآن مجید میں تلاش کیجیے. آپ زندگی کے جس مرحلے میں ہوں گے آپ کو قرآن مجید ہدایت دے گا، آپ کو راستہ دکھائے گا، آپ کو گفٹ بھی دے گا. اور فرمایا ان اللہ نعمہ یعظکم بہ، اللہ کا واعظ جو قرآن شریف میں ہے اس کا واعظ اگر کوئی سنے تو نعمت کی بارش بھی اس کے لیے. اور فرمایا من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، جو نیکی لے کر کے آئے گا تو اس کو 10 گنا ثواب دینے کی بھی انسانوں کے نام اس نے گھوشنا کی. اللہ آپ کی مدد فرمائے اور ہم سب کو اللہ کی کتاب کے ساتھ میں خاص الخاص تعلق عطا فرمائے، بھائیوں اور بہنوں کو. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ.